ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ فتنہ قادیانیت کا کلا کما مگر کیسے۔ ناظرین کرام، کفر اور باطل کا حق اور باطل کا جو معرکہ ہے یہ ازل سے لے کے اب تک یہ چلا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ کفر اور باطل کا جو معرکہ ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پنجہ آزمائی کرنی پڑی۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں ایک طرف قادیانیت جو ہے وہ اپنی جھوٹی نبوت کی تشہیر کے لیے، اس کی پبلسٹی کے لیے وہ دن رات ایک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی کثیر تعداد، اگر میں یہ کہوں کہ 90% لوگ وہ فتنہ قادیانیت سے بالکل نہ بلد اور نہ آشنا اور بالکل نہ واقف ہے۔ تو ناظرین کرام، اس فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے چند ایک تجاویز آج کی نشست میں میں اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو اور امت مسلمہ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان تجاویز کے اوپر تمام کلمہ کو مسلمان عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ العزیز یہ فتنہ قادیانیت جو ہے اس کی سرکوبی کی جا سکتی ہے، اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا قادیانیت کے فتنے کے خاتمے کے لیے، وہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنی ہوگی، کیونکہ جب تمام مکاتب فکر کے علماء کے مابین اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، عوام کو وہ اس چیز کا درس اور سبق دیں گے، تو فتنہ قادیانیت کی سرکوبی میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اور یہ معاون ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر واپس اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا ہر لحاظ سے، تاکہ کہیں وہ دوبارہ ہمارے رویے سے دل برداشتہ ہو کر قادیانیت کی طرف دوبارہ نہ چلے جائیں۔ اور تیسری بات کہ الیکٹرانک اور جو پرنٹ میڈیا ہے، ان دونوں پلیٹ فارم کے اوپر مختلف زبانوں میں ختم نبوت کے اوپر جو لٹریچر ہے اس کو عام کیا جائے۔ اور ناظرین کرام، بالخصوص جو 3 ٹاپک ہیں، سب سے پہلی بات عقیدہ ختم نبوت، اس کی ضرورت اہمیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ رد قادیانیت، اور تیسرے نمبر پہ حیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ 3 وہ ٹاپک ہیں کہ جس کے اوپر لٹریچر کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ عام کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ ناظرین کرام، اس قادیانیت کے فتنے کو کلا کما کرنے کے لیے جو چوتھے نمبر پہ کرنے والا کام ہے کہ قادیانیت کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں جن کو مسلمان جانے اور انجانے کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور ان کا پروفٹ مسلمانوں کی جیبوں سے قادیانیوں کے پاس جاتا ہے، اور وہ اس پروفٹ کو، اس پیسے کو جو مسلمانوں کا ہے، اس کو قادیانیت کو عام کرنے کے لیے اور اپنی اس تبلیغ اور اپنے اس مضمون مقاصد کو عام کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ قادیانیت کی جتنی مصنوعات ہیں، ان کی پروڈکٹس ہیں، ان تمام کا بائیکاٹ کیا جائے اور عوام میں اویئرنس دی جائے۔ ناظرین کرام، 5ویں نمبر پہ مسلمانوں کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام جو ممبر و محراب کے وارث ہیں وہ اس کے اوپر اپنا بہت زیادہ حصہ اور ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جلسوں کے ذریعے، جلوس کے ذریعے اور بالخصوص خطبات جمعۃ المبارک کے اندر
یہ فتنہ قادیانیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ یہ کیا فتنہ ہے، تاکہ عوام اس سے محفوظ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، چھٹے نمبر پہ انجانے اور انجانے کے اندر مسلمانوں نے اور قادیانیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے رشتے دیے ہوئے ہیں۔ بیٹیاں آپس کے اندر ایک دوسرے سے ان کے رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، شادیاں ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر، ماؤں بہنوں بیٹوں کے اندر اس چیز کو عام کیا جائے کہ شریعت کی روشنی کے اندر ایک مسلم خاتون کا جو نکاح ہے وہ قادیانیت سے نہیں ہو سکتا، اور قادیانی عورت کا جو نکاح ہے وہ ایک مسلمان مرد سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے دوستو، 7ویں نمبر پہ جو کام ہمیں کرنے والا ہے کہ قادیانیت کے تمام جو رسم و رواج ہیں اور ان کے شادی اور بیاہ کے فنکشن ہیں، ان کے پروگرام ہیں، مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں۔ کسی علاقے میں اگر قادیانی مسلمانوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو ان تمام تقریبات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ قادیانیت کے رسم و رواج، کلچر، رہن سہن سے متاثر ہو کے خدا نخواستہ قادیانی نہ ہو جائے۔ اور 8ویں نمبر پہ جو بہت بڑی ایک بات ہے کہ ایک کورس وہ لانچ ہونا چاہیے رد قادیانیت کے اوپر، جس کے اندر طلبہ شریک ہوں، اساتذہ شریک ہوں، وکلاء شریک ہوں، سول سوسائٹی کے لوگ شریک ہوں، تمام مسلمان ہر لحاظ کے اندر اس رد قادیانیت کورس کے اندر شرکت کریں، تاکہ ان کے اندر اویئرنس ہے کہ فتنہ قادیانیت ہے کیا۔ ناظرین کرام، اور 9ویں نمبر پہ جس بات کا بہت زیادہ اہتمام وقت کی ضرورت ہے کہ 3 جو عنوانات ہیں، رد قادیانیت اور اس کے علاوہ عقیدہ ختم نبوت، اور 30 نمبر پہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، ان 3 عنوانات کے اوپر اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے دیہات کے اندر یہ مقابلہ رکھا جائے، جس کے اندر تحریری مقابلہ ہو، جس کے اندر تقریری مقابلہ ہو، اور انعامات جو ہیں وہ اس کے اوپر دیے جائیں، تاکہ قوم کے بیٹے اور بیٹیوں اور بچوں کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ قادیانیت فتنہ ہے کیا، تاکہ عوام کے اندر اس بات کا شعور اور اویئرنس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 10ویں نمبر پہ ناظرین کرام، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس بات کے اوپر ہر کلمہ گو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک کمپین چلائے قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو عام کرنے کے لیے۔ اور اس کے اندر تمام سکولز، کالج، یونیورسٹیاں اور تمام لوگوں کے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ جو 11ویں نمبر پہ کام کرنے والا ہے کہ چوکوں اور چوراہوں کے اندر جس طرح آج کا مسلمان اپنی پبلسٹی کے لیے اور اپنے سیاسی قد و قامت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے بل بورڈ ہوتے ہیں، تو آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ یہ حدیث مبارکہ بڑے بڑے جو بورڈ ہیں چوکوں چوراہوں کے اندر خوبصورت نمایاں کیے جائیں، جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہ چوکوں اور چوراہوں کے اندر، تاکہ جتنی بار ایک مسلمان کی نظر پڑے گی اتنی اس کے دل کے اندر محبت رسول ہوگی۔ جب محبت رسول ہوگی تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا جو نذرانہ اور قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں جو 12ویں نمبر پہ کام کرنے والا ہے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے اور اس کو دنیا میں نیست و نابود اور مٹانے کے لیے جو آخری کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو متفقہ عقیدہ ہے کہ قادیانی صرف کافر نہیں بلکہ دنیا کا بدترین اگر کوئی کافر ہے تو وہ قادیانی ہے، تو اس کو عام کیا جائے، عوام کے اندر اویئرنس دی جائے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں
قبر میں بھی اور حشر میں بھی نبی آخر الزماں، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، خاتم النبیین والمرسلین کی جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے اور جو آپ کی محبت ہے، وہ ہر اس کلمہ گو کو نصیب ہو جو فتنہ قادیانیت کے کلا کما کے لیے کسی بھی محاذ اور پلیٹ فارم پہ اور کسی بھی انداز میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کے لیے جان، مال، ہر چیز کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔